ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید حیدر عباس صاحب رضوی ابن سید اعظم علی صاحب رضوی کی روح کو اصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتحہ۔ اللہم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتا جاہلیہ۔ صلوات حضرات گرامی، ایک مرد مومن، ایک محب اہل بیت، نہ یہ کہ صرف عزادار سرکار سید الشہداء بلکہ عزائے سرکار سید الشہداء کے فروغ میں پوری زندگی حصہ لینے والے ایک مولا کے چاہنے والے کے اصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا آپ کے سامنے اسی مناسبت سے میں نے سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد ہم سے سن میں کم ہیں مگر علم و خطابت میں بہت آگے ہیں وہ افراد جو اس وقت ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہم آپ گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کے دوران بہت سے الفاظ ہماری آپ کی زبان پر جاری ہوتے ہیں تو بہت سے الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو صوتی اعتبار سے مشابہت رکھتے ہیں یا حروف کے اعتبار سے ان میں اشتراک ہوتا ہے یا آج کی زبان میں پروننسیشن کے حساب سے بہت سے الفاظ ایک دوسرے سے بہت قریب ہوتے ہیں، سننے میں ایک سے ہوتے ہیں، ان کے حروف مشترک ہوتے ہیں، صوتی اعتبار سے مشابہت ہوتی ہے، تو ایسے الفاظ سن کے اکثر و بیشتر بہت سے افراد اس طرح کے لفظوں کا مطلب و معنی بھی ایک ہی سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ جہالت اور ایک لفظ جاہلیت، جہالت اور جاہلیت ان دونوں لفظوں میں صوتی مناسبت بھی ہے، حروف میں بھی اشتراک ہے، لہذا بہت سے افراد جہالت اور جاہلیت کا مطلب ایک ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے۔ جہالت اور جاہلیت کا فرق یہ ہے کہ جہاں علم نہیں ہوتا وہاں جہالت ہوتی ہے اور جہاں دین نہیں ہوتا وہاں جاہلیت ہوتی ہے۔ علم سے محرومی کا نتیجہ جہالت ہے اور دین و ایمان سے محرومی کا نتیجہ جاہلیت ہے۔
نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے، فرمایا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس کا مطلب امام کو نہ پہچاننا بے علم ہونے کی پہچان نہیں ہے، بے دین ہونے کی پہچان۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بے دین ہونے کی علامت ہے، یعنی جو امام کو پہچانے بغیر مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیں، یہاں ماننا نہیں ہے، پہچاننا ہے۔ اقرار اور ہے، عرفان اور ہے، ماننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ صرف یہ شرط نہیں کہ جو امام کو مانے بغیر مر جائے۔ دیکھیں، مسئلہ ماننے کا ہے ہی نہیں۔ 1400 برس سے ملت مسلمہ میں جو اختلاف ہیں وہ نہ ماننے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ نہ پہچاننے کی وجہ سے۔ بھئی اہل بیت اطہار کو سامنے رکھیے تو ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک مسلمان ایسا نہ ملے گا جو یہ کہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کسی مسلمان سے پوچھئے، مولا علی کو نبی کا داماد سب مانتے ہیں، جناب سیدہ کو نبی کی بیٹی سب مانتے ہیں، مولا حسن مولا حسین کو نبی کا نواسہ سب مانتے ہیں۔ صرف بات نواسے تک نہیں ہے، آپ کسی فرقے کے مسلمان سے پوچھئے کہ نبی کے بڑے نواسے کا اسم گرامی کیا ہے، نبی کے چھوٹے نواسے کا نام نامی کیا ہے، تو کوئی پلٹ کے یہ نہیں کہتا کہ خلیفہ حسن یا خلیفہ حسین۔ آپ جس سے پوچھے وہ کہے گا امام حسن، امام حسین۔ اور جو فرمایا آپ نے تو بھئی مولا حسن مولا بے شمار مولا حسن مولا حسین کو نبی کا نواسہ سب مانتے ہیں، جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں یہ سب مانتے ہیں، نبی نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی یہ سب مانتے ہیں، نبی نے فرمایا فاطمۃ قلبی یہ سب مانتے ہیں، نبی نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین یہ سب مانتے ہیں، آیے تطہیر کے مصداق اہل بیت ہیں یہ سب مانتے ہیں، آیے مودت میں فی القربہ سے مراد آل محمد ہیں یہ سب مانتے ہیں، میدان مباہلہ کی زینت اہل بیت ہیں یہ سب مانتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک سب مانتے ہیں، نبی کو نبی برحق سب مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب سب مانتے ہیں، کعبے کو اللہ کا گھر سب مانتے ہیں، مولا علی کو نبی کا داماد سب مانتے ہیں، جناب سیدہ کو نبی کی بیٹی سب مانتے ہیں، مولا حسن مولا حسین کو نبی کا نواسہ سب مانتے ہیں۔ اور یہ ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی نے کہا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جس میں سے ایک جنت جائے گا۔ سوال یہ کہ سب مانتے ہیں تو ایک جنت میں کیوں جائے گا؟ آواز آئے گی ماننے والا نہیں جائے گا، پہچاننے والا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی نجات ماننے کی بنیاد پر نہیں ہے، جنت ماننے کی بنیاد پر نہیں ہے، پہچاننے کی بنیاد پہ۔ اور اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ اگر صرف ماننے کی بنیاد پر نجات ہوتی اور صرف ماننے کی بنیاد پر جنت ملتی تو مکے کا ایک شخص بھی کافر نہ کہلاتا۔ اس لیے کہ اعلان رسالت سے پہلے پیغمبر اسلام نے جب تک اعلان اسلام نہیں فرمایا، آپ کو پورے مکے میں ایک شخص ایسا نہ ملے گا جو نبی کو صادق نہ مانتا ہو، یا امین نہ مانتا ہو، یا شریف نہ مانتا ہو، یا نجیب نہ مانتا ہو، یا صاحب اخلاق نہ مانتا ہو، یا صاحب کردار نہ مانتا ہو۔ بھائی مکے میں اعلان رسالت سے پہلے نبی کو صادق سب مان رہے ہیں، امین سب مانتے ہیں، شریف سب مانتے ہیں، نجیب سب مانتے ہیں، صاحب اخلاق سب مانتے ہیں، صاحب کردار سب مان رہے ہیں۔ بھائی مکے میں ایک آدمی بھی ایسا نہ تھا جو نبی کو سچا نہ مانتا ہو، یا امین نہ مانتا ہو، نجیب نہ مانتا ہو، یا شریف نہ مانتا ہو، صاحب اخلاق نہ مانتا ہو، یا صاحب کردار نہ مانتا ہو۔ بھائی نبی کو سب کے سب مان رہے تھے، مگر ان ماننے والوں کو
مسلمان نہیں مانا گیا۔ بھائی نبی کو صرف صادق ماننے والے مسلمان نہیں مانے گئے، نبی کو امین ماننے والے مسلمان نہیں مانے گئے۔ کیوں؟ کا صاحب سبب یہ تھا کہ انہوں نے نبی کو صادق مانا، امین مانا، شریف مانا، نجیب مانا، صاحب کردار مانا، صاحب اخلاق مانا، مگر اللہ کا رسول نہیں مانا۔ تو جو ہمارے یہاں انہوں نے نبی کو سب مانا لیکن اللہ کا رسول نہیں مانا، صرف رسالت کو نہیں مانا، میں کہوں گا 99% تو مانا۔ بھائی سچا انسان مانا، امین مانا، صرف رسول نہیں مانا۔ تو صرف رسول نہ ماننے کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں مانے گئے، سب کچھ ماننے کے بعد بھی کافر کہلائے گئے۔ بھائی قانون کیا ہے کہ صادق بھی مان رہے ہیں، امین بھی مان رہے ہیں، نجیب بھی مان رہے ہیں، مگر صرف اللہ کا رسول نہیں مانا۔ تو صادق ماننا کام نہیں آیا، امین ماننا کام نہیں آیا، شریف ماننا کام نہیں آیا۔ سبب کیا ہے؟ تو عزیزو سبب یہ ہے کہ صادق ہونا نبی کی فضیلت ہے، امین ہونا نبی کی فضیلت ہے، شریف ہونا نبی کی فضیلت ہے، صاحب کردار ہونا نبی کی فضیلت ہے، صاحب اخلاق ہونا نبی کی فضیلت ہے، مگر رسالت نبی کا حق ہے۔ رسالت نبی کا حق ہے۔ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ صرف فضیلت کو ماننے والے کو نجات نہیں ملے گی، حق کو پہچاننے والے کو۔ بھئی بات پہنچ گئی؟ صرف فضیلت کا اقرار کافی نہیں ہے، حق کا عرفان بھی ضروری ہے۔ تو اب جیسے صادق ہونا نبی کی فضیلت ہے، امین ہونا نبی کی فضیلت ہے، شریف ہونا نبی کی فضیلت ہے، صاحب کردار ہونا نبی کی فضیلت ہے، مگر رسالت ان کا حق ہے۔ ویسے ہی مولا علی نبی کے داماد ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ فضیلت ہے، مگر خلافت ان کا حق۔ خلافت ان کا حق ہے۔ بھائی جو معیار نبی کے لیے ہے وہی معیار مولا علی کے لیے رہے گا۔ نبی کے لیے نہیں دیکھا جائے گا کہ صادق مانا کہ نہیں مانا، امین مانا کہ نہیں مانا، صاحب اخلاق مانا کہ نہیں مانا، جناب عبد المطلب کا پوتا مانا کہ نہیں مانا، جناب عبداللہ کا بیٹا مانا کہ نہیں مانا۔ پوچھا جائے گا اللہ کا رسول مانا کہ نہیں مانا۔ ویسے ہی مولا علی کے لیے نہیں دیکھا جائے گا کہ انہیں نبی کا داماد مانا کہ نہیں مانا، پوچھا جائے گا خلافت ان کا حق ہے، پہچانا کہ نہیں پہچانا۔ عزیزو بات یہیں تک نہیں رہے گی، بات آگے بڑھے گی۔ جیسے صادق ہونا امین ہونا نبی کی فضیلت ہے، رسالت ان کا حق ہے، نبی کا بھائی و داماد ہونا مولا علی کی فضیلت ہے، مگر ولایت و خلافت ان کا حق ہے۔ ویسے ہی جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ بطول ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ طاہرہ ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ صدیقہ ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ خواتین کائنات کی سردار ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ ام ابیہا ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ مادر حسنین ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ زوجہ جناب امیر ہیں، یہ فضیلت ہے، مگر فدق ان کا حق ہے۔ فدق ان کا حق ہے، حق کو پہچاننا ضروری ہے، حق کو۔ ماشاءاللہ اہل براہیم تو سب کا حق پہچانتے ہیں، صلوات کن کا حق ہے یہ بھی پہچانتے ہیں، اور لعنت کن کا حق ہے۔
بھائی حساب کتاب یہیں پورا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہاں محشر میں کوئی دامن نہ پکڑے. صلوات بھیجے محمد والا. تو عزیزان گرامی، حق کو پہچاننا، اقرار فضیلت کے ساتھ ساتھ عرفان حق ضروری ہے، معرفت حق ضروری ہے. بغیر معرفت کے نجات نہیں ملے گی. خود اسی لیے شہزادی عالمیان جو دربار میں گئیں، اب دیکھیے ماشاءاللہ کم سن ضرور ہیں ہمارے سامنے جو ہمارے علماء کرام و خطبہ بیٹھے ہوئے ہیں، سن میں کم ہیں ماشاءاللہ. خود ہمارے مولانا تنویر عباس صاحب قبلہ نجفی جن کے والد مرحوم کی مجلس ہے، ہمارے مولانا حسین صاحب مشہدی اور مولانا عباس افتخاری صاحب، اور ہمارے نام کو الٹا پڑھیے تو ارشاد عباس صاحب. صلوات بھیجے محمد وآل احمد. بیٹھے میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں، جھوٹ کیوں بھی نہیں بولنا چاہیے. ماشاءاللہ یہ علمی میدان میں اور خطابت کے میدان میں بہت آگے ہیں. ان میں یوں تو تکمیل کی کوئی منزل ہی نہیں ہے، بس ایک کمی ہے ان لوگوں میں. یوسف صاحب میں بھی ہے، تنویر صاحب میں بھی ہے، عباس افتخاری صاحب میں بھی ہے، ارشاد عباس صاحب میں بھی. آپ لوگوں میں ایک کمی ہے، اس کمی کو آپ جتنا چاہیں کوشش کریں اس کمی کو دور نہیں کر سکتے. وہ کمی ہے سن کی کمی. صلوات بھیجے محمد والے کم سنی. صلوات بھیجے محمد والے. اس معاملے میں آپ برابر میں نہیں آ پائیں گے. ہمیشہ سن میں آپ کم ہی رہیں گے. خطابت میں، علم میں پوری دنیا میں آپ کی خطابت و آپ کی شہرت کے ڈنکے پیٹے جائیں، لیکن ہمارے داڑھی کے چھپے ہوئے سفید بال کا برابری آپ نہیں کر پائیں گے. میں نے بہت سوچ سمجھ کے کہا. صلوات بھیجے محمد. تو عزیزان گرامی، عرفان حق ضروری ہے. دیکھیں لکھنؤ کے بھی مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، یا میں یہاں ان کو چوکنا نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ وہاں پر اس لیے مجھے پسند کرتے ہیں. ہمارے محمد آغا بھائی، گڈو بھائی، اقبال بھائی، ہمارے ذیشان میاں، وزیر میاں، ماسٹر صاحب، نہ جانے کتنے لکھنؤ کے افراد بیٹھے ہیں. یہ جو ہم سے مجلسیں پڑھواتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ بہت اچھی پڑھتے ہیں، یہ اس لیے مجلس پڑھواتے ہیں کہ بہت کم پڑھتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے احمد. ہمارے فیروز بھائی ہے، طاہر بھائی ہے، تو میں ان کو چوکنا نہیں کروں گا کہ یہاں کیا ہو وہاں کیا. بھائی سندیلہ ہمارا وطن ہے. یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ وطن کی ہوا لگ گئی اور بھول گئے کہ کتنی دیر پڑھنا چاہیے. تو گفتگو اپنے وقت کے دائرے کے اندر رہے گی. جناب سیدہ جو دربار میں گئیں تو مقصد کیا تھا؟ آپ پہنچی، آپ نے دعویٰ فرمایا کہ فدق میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا. جیسے ہی جناب سیدہ نے دعویٰ کیا، ادھر سے ایک جھوٹے نے جھوٹی حدیث سنائی. کہنا نبی کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ کسی کو وارث بناتے ہیں. ادھر سے سنائی گئی جھوٹی حدیث. شہزادی چاہتی تو ادھر سے جواب میں آپ سچی حدیثیں سناتی. ارے قرآن کی گود میں پلنے والی کے دامن میں حدیثوں کی کمی کیا تھی؟ جو خود مصحف ناطق کی کفو ہو، اس کے دامن میں حدیثوں کی کیا کمی تھی؟ مگر جناب سیدہ نے حدیث کے جواب میں حدیث نہیں سنائی، آپ نے جھوٹی حدیث کے جواب میں قرآن کی آیتیں سنائی. نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اور یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ بھی سنا ہوگا کہ بی بی سیدہ نے قرآن کی آیتیں سنائیں. مجھے یہ بتائیے وہ کون سی آیات تھیں جو جناب سیدہ نے اپنے فدق کے لیے سنائیں؟ وہ کون سی آیتیں تھیں جن کی تلاوت فرمائی؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے؟ تو جناب سیدہ نے دربار خلافت میں آیہ مودت نہیں سنائی، آیہ تطہیر نہیں سنائی، آیت مباہلہ نہیں سنائی، سورہ دہر نہیں سنایا. جناب سیدہ نے آیت سنائی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد، کہ حضرت سلیمان نبی حضرت داؤد نبی کے وارث بنے. اگر نبی کا وارث نہیں ہوتا تو سلیمان داؤد کے وارث کیوں بنے؟ جناب سیدہ نے آیت سنائی کہ جناب یحییٰ زکریا کے وارث بنے. اگر نبی کا وارث نہیں ہوتا تو یحییٰ زکریا کے وارث کیوں بنے؟ دیکھیں جناب سیدہ نے وہ آیتیں نہیں سنائیں
جن سے فضیلت ثابت ہے، وہ آیتیں سنائیں جن سے وراثت ثابت ہے۔ تو توجہ فرمائیے گا، سیدہ نے سیدہ نے وہ آیتیں نہیں سنائیں جس سے فضیلت ثابت ہے، وہ آیتیں سنائیں جس سے ان کا حق ثابت ہے۔ سمجھایا؟ میں فضیلت کے اقرار کے لیے نہیں آئی ہوں، اپنے حق کے عرفان کے لیے آئی ہوں، اپنی فضیلت منوانے کے لیے نہیں آئی ہوں، اپنا حق پہچنوانے کے لیے آئی ہوں۔ وہ آیات سنائیں جس سے ان کا حق ثابت ہے، قرآن کی آیتیں سنائیں۔ اب دیکھیں قرآن کی آیتیں سنانے میں حکمت سیدہ کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ شریعت کی زبان میں دو لفظیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں کافر اور ایک لفظ ہے فاجر۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ جو دین کے دائرے کے باہر ہو وہ کہلاتا ہے کافر، مگر جو دائرے دین کے اندر رہے لیکن احکام شریعت کا پابند نہ ہو تو جو ہمارے یہاں وہ کہلاتا ہے فاجر، جسے ہم آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں گناہگار۔ تو ایک لفظ کافر ہے، فاجر کی جگہ لفظ گناہگار سمجھیے، کافر اور گناہگار۔ تو شریعت سے پوچھئے کافر کون ہے اور شریعت سے پوچھئے گناہگار کون ہے۔ تو ایک آدمی اگر یہ کہے کہ نماز پڑھنا واجب ہی نہیں، نماز کی ضرورت ہی نہیں، نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں، نماز پڑھنا ہی نہیں چاہیے، تو شریعت کہتی ہے یہ کافر ہو گیا۔ توجہ ہمارے یہاں شریعت کہتی ہے یہ کافر ہو گیا۔ جو کھلم کھلا نماز کا انکار کرے، جو منکر صلاۃ ہو، وہ کافر کہلاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مگر ایک صاحب نماز کو واجب مانتے ہیں مگر کاہلی کی وجہ سے پابندی سے پڑھ نہیں پاتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، شریعت کہتی ہے گناہگار ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، روزہ واجب ہی نہیں ہے، روزے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، روزہ ہونا ہی نہیں چاہیے، روزے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ آدمی کافر ہے، لیکن ایک آدمی روزے کو واجب مانتا ہے مگر ندیدے پن کی وجہ سے رکھ نہیں پاتا ہے، معدے کی صداؤں کی وجہ سے وہ روزہ رکھ نہیں پاتا۔ شریعت کہتی ہے گناہگار ہے۔ ایک آدمی حج کو واجب ہی نہیں مانتا، شریعت کہتی ہے کافر۔ ایک آدمی حج کو واجب جانتا ہے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے حج کرنے جا نہیں پاتا، شریعت کہتی ہے گناہگار۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو کافر کون؟ جو نماز کا انکار کرے کافر، جو روزے کا انکار کرے کافر، جو حج کا انکار کرے کافر، جو زکوٰۃ و خمس کا انکار کرے وہ کافر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ نماز کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے، روزے کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ بھائی پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام۔ حج کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب جو آیت سے ثابت ہو اس کا منکر گناہگار نہیں ہوتا۔ تو سمجھیے گا، جو قرآن کی آیت سے ثابت ہو اس کا منکر گناہگار نہیں ہوتا، اس کا منکر ہو جاتا ہے کافر۔ نماز آیت سے ثابت، روزہ آیت سے ثابت، حج و زکوٰۃ آیت سے ثابت۔ سلام بر حکمت زہرا۔ صلوات پڑھ دے محمد اسے رہنے دو، یہ خراب ہے۔ بھائی سلام بر حکمت سیدہ، سلام بر لسان سیدہ۔ جناب سیدہ نے اپنا حق حدیثوں سے ثابت نہیں کیا، قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا۔
کہ جن قرآن کی آیتوں سے نماز کا واجب ہونا ثابت ہے، روزے کا واجب ہونا ثابت ہے، اسی قرآن سے فدق میرا ہے۔ بھائی اپنے حق کو قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا اور لوگوں کی آنکھوں کو کھولا کہ آپ غور سے دیکھو، یہ تخت خلافت پر گناہگار نہیں بیٹھا ہے، یہ کافر۔ گناہگار نہیں بیٹھا۔ فدق کا انکار آیات قرآنیہ کا انکار۔ جناب سیدہ اپنی فضیلت کے اقرار کے لیے نہیں گئی تھی، اپنے عرفان کے لیے گئی تھی، منوانے کے لیے نہیں گئی تھی، پہچانوانے کے لیے گئی تھی کہ پہچانو۔ شرط معرفت کی ہے۔ امام کو جو مانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت نہیں مرتا، جو پہچانے بغیر مر جائے۔ بھائی امام کو پہچاننا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی سجی ہوئی ہے، پیغمبر ممبر پر ہیں، خطبہ بیان کر رہے ہیں، موعظہ بیان فرما رہے ہیں، نماز کی یہ اہمیت، روزے کی یہ اہمیت، حج و زکوٰۃ کی یہ اہمیت، اطاعت والدین کی یہ اہمیت۔ اتنے میں مسجد کے دروازے میں شہر علم کے دروازے کا بیٹا داخل ہوا۔ اب دیکھیں میں گفتگو کو آسان کیے دے رہا ہوں۔ نانا کو دیکھ کے نواسا دوڑنے لگا، ابا کا دامن قدموں کو کعبہ سمجھ کے لپٹ گیا۔ فرش مسجد نے جس میں امامت کے بوسے لینا شروع کیے۔ نبی ممبر پر بیٹھے تھے، سامنے بڑا وششٹ مجمع بیٹھا تھا، بہت وشیش لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وی آئی پی لوگ بیٹھے تھے۔ اگر مان لیجئے میں اپنے لڑکے کو لاتا یہاں، چھوٹے والے کو، اور وہ دوڑتے دوڑتے گر جاتا، تو میں کسی سے بھی گزارش کرتا، اپنے ذرے میاں سے کہتا انہوں نے بچے کو گود میں کھلایا ہے ہمیں، ہم کہتے بھائی آگے بڑھیے، ہمارے بچے کو گود میں اٹھا کے کنارے بیٹھ جائیے۔ تو نبی کو کہنا چاہیے تھا کسی بھی صحابی سے کہ آگے بڑھو اور حسین کو گود میں اٹھا لو، لیکن نبی نے صحابہ کو زحمت نہیں دی، سمجھایا کہ بار امامت کو صحابیت نہیں اٹھا سکتی۔ یہ جناب سیدہ کے قلب کی تسکین کا نعرہ۔ خود آپ ممبر سے اترے، مولا حسین کو گود میں لیا اور ممبر پہ آئے۔ کیا فرمایا؟ یہ میرا حسین ہے، حاضل حسین فارفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ بیان کر رہے تھے شریعت کے مسائل، گود میں آ گیا مرکز فضائل۔ نماز روزے کی باتوں کو روکا، مولا حسین کی معرفت کی دعوت شروع کر دی۔ بھائی پیغمبر نے قیامت تک ممبر پر آنے والوں کو ایک میسج دیا ہے کہ فضائل کو مسائل پر ترجیح دی جائے گی، مسائل پر فضائل کو ترجیح دی جائے گی، فضائل پر مسائل کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ تو فرمایا یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ تو عزیزان گرامی معرفت شرط ہے، مولا حسین کے لیے بھی نبی چاہتے کہ ان کو پہچانا جائے۔ اچھا خود پیغمبر اسلام کا وہ واقعہ جسے واقعہ غدیر کہتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے، اس میں بھی نبی نے مولا علی کو منوایا نہیں ہے۔ بھائی جہاں تک ماننے کی بات تھی، شب ہجرت سب بستر پر سوتا دیکھ چکے، شجاعت کو سب مانتے تھے۔ خیبر کی جنگ سے لوٹتے وقت مولا علی نے سارا سونا فقراء میں تقسیم کر دیا۔
مولا علی کی سخاوت کو سب مانتے تھے. وہاں منوانا مقصود نہیں تھا, وہاں بھی پہچانوانا مقصود تھا. اگر منوانا ہوتا تو صرف اتنا کہتے کہ ھذا علی مولا, لیکن چونکہ پہچانوانا تھے لہذا خود گفتگو یہاں سے شروع کی کہ اللہ مولایا وانا مولا المومنین من کنت مولا فھذا علی مولا. بھئی یہ جو کہا من کنتو, تو یہ لفظ کنتو منوانے کے لیے نہیں ہے, پہچانوانے کے لیے ہے. اس لیے کہ کنتو عربی کا لفظ ہے مگر ہمارے آپ کے لیے اجنبی لفظ نہیں ہے. ہمارے آپ بھئی یہ کنتو ہم نے کئی بار سنا. جب اس نے اپنے تعارف کی منزل پر پہنچایا آواز آئی کنتو کنز المخفیہ. جہاں عرفان وحدت کی بات ہے وہاں بھی لفظ کنتو آیا. پھر نبی نے فرمایا کنتو نبیان آدمہ بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. پھر جب ولایت کی بات آئی تو من کنتو مولا فھذا علی مولا. بھئی یہ لفظ کنتو سمجھا رہا ہے پہچانو یہ مولا ہے, مگر جیسا مولا اللہ ہے, جیسا مولا نبی ہے, ویسا ہی مولا. بھائی جب لفظ ایک سی ہے. کتاب اصول کافی جلد نمبر 2 3500 حدیث. اچھا کتاب کمال الدین 1200. ماشاء اللہ. امام محمد باقر الاسلام جعفر سارے ائمہ کے یہ حدیثیں مروی ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے. بے شک. امام کے زمانے کو پہچانے. کیوں اور کس لیے؟ تاکہ تمام امور دین میں اس کی اطاعت کرے. بے شک. اور ہر زمانے کی امت پر اس کے زمانے کی امام کی اطاعت واجب ہے. بے شک. غدیر خم میں یہ گونجا ماشاء اللہ. رسول پاک کا نعرہ علی مولا علی آقا علی رہبر بے شک. ہادی علی مرجع. غدیر خم میں یہ گونجا رسول پاک کا نعرہ علی مولا لا علی مولا علی مولا ماشاء اللہ. علی مولا علی مولا لا علی مولا. بے شک. ہاں بآواز بلند جواب دیں آپ. نعرہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. علی آقا علی آقا علی آقا. نعرہ حیدری. صلی اللہ علیہ محمد بلند گشت صلوات. وسلم. دیکھیے آپ نے شکریہ آپ کا. لانا آپ نے بڑی منزل آسان کر دی. غدیر میں منوانا مقصود نہیں تھا, پہچانوانا مقصود کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اب نبی جس کے بھی مولا ہیں. وہ کہہ چکے نا کنتو نبیان, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے, اس وقت بھی نبی تھے. اب یہ کس کے مولا ہیں؟ بھائی آیت میثاق کو سامنے رکھیے تو تمام نبیوں کے آخری نبی مولا قرار پائیں گے. بھائی ہر نبی کے آخری نبی مولا ہیں. جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء کے مولا آخری نبی ہیں. اس لیے کہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اس کا مطلب آخری نبی آدم کے مولا, آخری نبی نوح کے مولا, آخری نبی ابراہیم کے مولا, آخری نبی موسیٰ کے مولا, آخری نبی عیسیٰ کے مولا. تو یہ ہر نبی کے مولا ہیں. فرمایا جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. تو آخری نبی آدم کے مولا, مولا علی آدم کے مولا. یا نوح کے مولا تو علی نوح کے مولا. یا ابراہیم کے مولا تو علی ابراہیم کے مولا. یا موسیٰ کے مولا تو علی موسیٰ کے مولا. یا عیسیٰ کے مولا تو مولا علی.
عیسیٰ کے مولا، یہ جو ابھی نعرہ لگا علی مولا علی مولا، اسی نعرے کی اگلی کڑی یہ ہے کہ جب ایسے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جوان تڑپ کے آواز لگاتا ہے کہ آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، موسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا، علی علی۔ ارے یہ نعرہ بتاتا ہے کہ ماننے والے نہیں بیٹھے، پہچاننے جھوٹوں کی گلیوں سے ہٹ کر چلیں گے، علی سچا رہبر، علی سیدھا رستہ، بے شک سیدھا رستہ، علی حق کا رہبر، علی سچا رہبر، کہ جھوٹوں کی گلیوں سے ہٹ کر چلیں گے اور امام زمان کی اطاعت ہے واجب، بے شک یہی حق ہے، مومن ہی حق پر چلیں گے اور بنا علی کے جو ساغر چلیں گے منافق پہ نیزہ و نستر چلیں گے۔ دیکھیں شعراء کا اللہم صلی علیہ دیکھیں شعراء اہل بیت پر اللہ کا ایک خاص کرم ہے، روح القدس کے ذریعے ان کی تائید ہوتی ہے۔ شعراء کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ مرحوم حیدر عباس صاحب پر اللہ کی ایک عنایت یہ بھی تھی کہ ان کا ایک بیٹا عالم و ذاکر اور ایک بیٹا شاعر اہل بیت ہے۔ شعراء کا دیکھیے بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے اور شاعروں کی قسمت خطیبوں کی قسمت سے زیادہ روشن ہوتی ہے۔ جب ایک شاعر ممبر پر بیٹھا ہو تو خطیب نیچے سے اپنی مجلس نہیں سنا جا سکتا۔ ہاں خطیب اوپر بیٹھا ہو تو شعراء اپنے شعر سنا لیتے ہیں، اور دوسرے شعراء کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ قطعہ پھر سے پڑھ دیجئے، وہ سلام پھر سے پڑھ دیجئے، وہ منقبت جو وہاں پڑھی تھی وہ پڑھ دیجئے، ارے وہ جو 3 شعبان کو پڑھا تھا پھر سے پڑھ دیے۔ آج تک ہم سے کسی نے نہ کہا کہ وہ مجلس جو وہاں پڑھی تھی یہاں بھی پڑھ دیجئے۔ ہم تو ڈھیٹ بن کے خود ہی پڑھ لیتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ سنا آپ نے بہرحال شعراء کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مولا علی کو غدیر میں منوایا نہیں گیا ہے، پہچنوایا گیا ہے۔ جو ولایت اللہ کی ہے، جو ولایت نبی کی ہے، وہی ولایت مولا علی کی ہے۔ ولایت علی ولایت نبی ہے، ولایت علی ولایت خدا ہے، وہ سلسلہ پورا ایک ہے۔ اور پھر خود مولا علی بھی، بس آخری گفتگو ہے، اپنے کو منوانا نہیں چاہتے۔ مولا علی بھی یہ نہیں چاہتے کہ انہیں مانا جائے، مولا علی بھی چاہتے ہیں انہیں پہچانا جائے۔ بھئی کتاب کا نام ہے تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین۔ اس میں واقعہ درج ہے کہ جب مولا علی جنگ خیبر میں علم لے کے پہنچے، وہ آپ نے پتھر پر علم گاڑا تو قلعہ قموس پر ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا اور وہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا۔ تورات لیے ہوئے قلعہ قموس پر بیٹھا ہوا تھا اور تورات پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی مولا علی نے پتھر پہ علم گاڑا تو پتھر کی دھمک اس کے سینے تک پہنچی۔ اس نے چونک کے مولا علی کو دیکھا اور پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا میرا نام علی ہے، میرا نام علی ہے۔ اس نے تورات کو دیکھا، پھر مولا علی کو دیکھا، تورات کو دیکھا، پھر مولا علی کو دیکھا، تورات کو دیکھا، پھر مولا علی کو دیکھا۔ یہودی تھا مگر قسمت کا دھنی تھا کہ تورات بھی دیکھ رہا ہے، قرآن بھی دیکھ رہا ہے۔ اس نے پوچھا آپ کا نام؟
کہ میرا نام علی ہے، اس نے تورات کو بند کیا کہ یہودیوں اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ یہ آنے والا کہہ رہا میرا نام علی ہے، اب تمہاری خیر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہے جس کا نام اور جس کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ مولا علی آگے بڑھے، مرحب ابھی نہیں نکلا، مرحب سے پہلے انتر نکلا۔ دیکھیے یہی سن رہا ہوگا جو ہمارے عباس مہندی میاں کا سن ہے۔ جب ہم اس سن میں مجلس پڑھتے تھے تو ایک نقطہ پڑھتے تھے، مجھے یاد کیوں آیا، انہوں نے ابھی ایک قافیہ اذان و مکان کے ساتھ ایک سمان پڑھا تھا نا آپ نے، اب وہ نیچے سے میں نے بہت سندر نہیں کہا، یہ الگ بات ہے۔ تو ہم بھی اس زمانے میں اپنے نقطے بھی کچھ یوں ہی پڑھتے تھے کہ مرحب سے پہلے انتر آیا، مرحب نے انتر کو بھیجا، مرحب نے انتر کو نہیں بھیجا، مرحب نے انتر کو بھیج کے کل والوں اور آج والوں کا انتر معلوم کیا۔ یہ بہت پرانا نقطہ ہے، بہت پہلے کہ انتر معلوم ہو کہ وہ کل والے کون تھے اور یہ جو آج آیا یہ کون ہے۔ اب جب انتر کے ذریعے انتر معلوم ہو گیا تو پھر مرحب نکلا۔ یہودی عالم نے، بھائی توجہ سنیے، یہودی عالم نے پوچھا آپ کا نام کیا؟ فرمایا میرا نام علی ہے۔ اور جب مرحب نکل کے آیا تو مولا علی نے یہ نہیں کہا میرا نام علی ہے، کہا میری ماں نے میرا نام حیدر ہے۔ بھائی مجلس اپنی منزل آخر تک آ رہی ہے، مرحوم حیدر عباس صاحب کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے۔ فرمائے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ عالم سے اپنا نام علی بتایا، حیدر نہیں۔ مرحب سے اپنا نام حیدر بتایا، علی نہیں، اس لیے کہ مرحب کی ماں نے خواب دیکھا تھا اور کہا تھا جس کا نام حیدر ہو اس سے جنگ نہ کرنا۔ ارے عالم کو وہ نام بتایا جو اس کے علم میں تھا، مرحب کو وہ نام بتایا جو اس کے دل میں تھا۔ عالم کو وہ نام بتایا جو اس کے علم میں تھا، مرحب کو وہ نام بتایا جو اس کے دل میں تھا۔ پیغام دیا میں اپنے کو منوانے نہیں آیا ہوں، پہچنوانے کے لیے آیا ہوں، اقرار کے لیے نہیں آیا ہوں، اپنے عرفان کے لیے آیا ہوں۔ پہچانو کون ہوں میں۔ ارے جسے سب کے علم کا علم ہو اسے علی کہتے ہیں، جسے خوابوں تک کی خبر ہو اسے حیدر کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے ہم بس بازی کو پہچاننا شرط ہے، امام برحق کو پہچانو، ماننا کافی نہیں ہے، ورنہ مانتا تو کون نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کو کس نے نہیں مانا اعلان رسالت سے پہلے؟ مولا علی کی شجاعت کو کس نے نہیں مانا؟ حق کی معرفت، عرفان حق، عرفان امام پہچانو، پہچانوایا، پہچانو۔ جسے سب کے علم کا علم ہو اسے علی کہتے ہیں، جسے خوابوں کی بھی خبر ہو اسے حیدر کہتے ہیں، جسے خوابوں تک کی خبر ہو اسے حیدر کہتے ہیں۔ بعض گرامی معرفت شرط ہے، اللہ درجات بلند کرے جناب حیدر عباس صاحب مرحوم، نہایت مخلص، نہایت مومن، سب سے بڑھ کے یہ کہ پوری زندگی وقف کر دی خدمت عزائے سرکار سید الشہداء کے نام۔ انجمن عباسیہ کے سیکریٹری نہ جانے کتنے عرصے تک رہے، اور یہ انجمن ہائے ماتمی کے انتظامات کو سنبھالنا، مولا حسین کی عزاداری میں
انجمنوں کے ذریعے حصہ لینا یہ بہت بڑی خدمت ہے، اس کا اجر جناب سیدہ کے پاس محفوظ ہے۔ یہ عزاداری خالی عزاداری نہیں ہے، یہ مولا حسین سے اصل وفاداری ہے، یہ نصرت ہے شہزادی عالمیان کی۔ اسی لیے اللہ نے دنیا میں بھی ان کو انعام دیا، ایک تو عزت دار زندگی عطا فرمائی اور پھر ایسے نیک اور صالح فرزند عطا فرمائے۔ اللہ ان کے بیٹوں کو توفیق صبر عطا فرمائے۔ ان بیٹوں میں بھی ہمارے شبر میاں ماشاءاللہ آل محمد علیہ السلام کے شاعر ہیں، اور ہمارے تنویر میاں نجف اشرف سے خیرات علم باب مدیتن علم کے در سے حاصل کر کے آئے ہیں، اور اللہ نے سینے میں علم اور زبان میں تاثیر بھی دی ہے۔ دیکھیے زبان سے الفاظ کا جاری ہونا اور ہے، ان الفاظ کے ساتھ خلوص شامل ہونا اور ہے، اثر تبھی پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ سب انسان کے بس کے باہر کی باتیں ہیں، یہ جتنی قدر کریں وہ قدر کم ہے۔ دیکھیے ماں باپ وہ نعمت ہوتے ہیں، خاص کر کے باپ، ماں کا مرتبہ تو اپنی جگہ ہی ہے کہ میر صاحب نے کہا کہ سایہ پدر کا سایہ لطف الہ ہے، سایہ پدر کا سایہ لطف الہ ہے، زندہ اگر ہے باپ پسر بادشاہ ہے۔ جب تک باپ زندہ ہوتا ہے باپ باپ نہیں ہوتا ہے، باپ ایک سایہ ہوتا ہے مصیبتوں کی دھوپ میں، مصیبتوں کا سورج وجود کو جھلسا کے رکھ دے اگر باپ کا سایہ موجود نہ ہو۔ بہت بڑا مرتبہ ہے باپ کا، ایک سپر ہوتا ہے۔ میں اکثر لکھنؤ کی مجالس میں یہ بات کہتا ہوں کہ ماں باپ کتنے ہی سن رسیدہ کیوں نہ ہو جائیں، ضعیف ہوں، معذور ہوں، کونے میں بستر پر پڑے ہوں، ہمارے بچے اس بات کو بہت غور سے سنیں، کبھی بھی اپنے ماں باپ کتنے ہی ضعیف کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی سن رسیدہ کیوں نہ ہو جائیں، انہیں گھر کا پرانا سامان نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں بلاؤں سے حفاظت کی سپر سمجھنا چاہیے۔ نہ جانے کتنی مصیبتیں صرف اس بنیاد پر ٹل جاتی ہیں کہ اس گھر میں اس کے ماں باپ موجود ہیں، باپ موجود ہے، باپ کا سایہ، باپ کی شفقت، قدر نعمت بعد زوال۔ زندگی میں تو قدر ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کے جانے کے بعد پھر قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو باپ کی اہمیت ہم کو آپ کو معلوم ہوئی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آل محمد کی محبت عطا کی ہے، کہ ان کے ذکر کے ذریعے ہم کو معلوم ہوا کہ باپ کسے کہتے ہیں۔ ہم نے کتابوں میں دیکھا کہ باپ ایسا ہوتا ہے، باپ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی کے استقبال کو کھڑا ہو رہا ہے، اور پھر باپ کا صدمہ وہ ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد حالانکہ نہ ویسا باپ کسی کا ہوگا نہ ایسی بیٹی کہیں مل سکتی کہ بیٹی اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھ رہی ہے۔ بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں میں پڑھتے تو مثل شب تاریخ ہے، اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھ رہے ہیں، 18 سال کا سن، ہاتھ میں عصا، ہونٹوں پر مرثیہ، بابا میرا محسن مار ڈالا گیا، بابا جس کا نام آپ رکھ کے گئے تھے وہ شہید کر دیا، بابا میری پسلیاں توڑ دی گئی، بابا جس دروازے پر آپ سلام کرتے تھے وہ دروازہ جلا کے گرا دیا گیا۔ اللہ دیکھیں یہ گھر ہی عجب ہے، موتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، جنازے ہر گھر سے نکلتے ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر سے جنازے نہ نکلے ہوں، کوئی گھر ایسا نہیں جس سے کبھی نہ کبھی کوئی میت نہ نکلے۔ ابھی یہ جو دوسرا سال گزر رہا ہے 2020 اور 2021، سب سے زیادہ جنازے اس 2 سال میں دیکھے گئے۔ آپ اچھی طرح یاد کیجئے، مجھے تو خوب یاد ہے، آپ نے بھی بہت سے جنازے دیکھے ہوں گے، اس کووڈ-19 میں بھی آپ نے بہت سی میتیں دیکھیں۔ آپ اپنے دماغ پر زور ڈال کے بتائیے، آپ نے کبھی کوئی ایسا جنازہ دیکھا جو ایک بار گھر سے نکل جائے پھر واپس گھر میں لایا؟
ایک بار جب جنازہ گھر سے نکل جاتا ہے تو واپس نہیں لائے. یہ سیدہ کا گھر ہے جہاں حسن مجتبیٰ کا جنازہ نکلا اور عائشہ ملونہ نے تیروں کی بارش کا حکم دیا اور سبط اکبر کا جنازہ گھر میں واپس آ گیا. اب دیکھیں روایت کی آنکھوں نے تو نہیں دیکھا ہے مگر تصور کی آنکھوں نے دیکھا. تصور کی آنکھوں نے دیکھا کہ جب مولا حسن کے جنازے پر تیر چلے اور جنازہ گھر میں واپس آیا تو جناب عباس جنازے کو زمین پر رکھ کے دوڑتے ہوئے اپنے حجرے میں آئے. پیچھے پیچھے ماں آ گئی, آواز دی عباس کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا اماں میری تلوار کہاں ہے؟ کہا میرے لال جنازوں میں تلواروں کا کیا کام ہے؟ کہا اماں غضب ہو گیا, سبط اکبر کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے. میں کہوں گا اے میرے غیرت دار آقا, مولا حسن کے جنازے پر تیر چلے یہ عالم ہو گیا جب حسن کے یتیم کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں. بس 5 منٹ اور مجلس کو تمام کر رہا ہوں. یہی مرحوم کے بیٹوں کی خدمت میں, ان کے گھر والوں کی خدمت میں تعزیت ہے. دیکھیں بڑی خوش نصیب موت پائی ہے انہوں نے. جیسی زندگی گزاری مرحوم نے, اللہ نے ویسی عزت دار موت بھی عطا فرمائی. ایام اعزا میں وہ زمانہ جب سیدہ گھروں میں امر جاتا اس زمانے میں موت آئی. موت ہر گھر میں ہوتی ہے میرے دوستو. جنازے بھی ہر گھر سے نکلتے, لیکن جس گھر سے جنازے نکلتے ہیں اس گھر میں کبھی نہ کبھی بارات بھی دیکھی جاتی ہے. جس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں اس گھر سے بچوں کے ہنسنے کی بھی آواز. مگر ہائے خاندان سیدہ, اللہ یہاں جنازے ہی جنازے نظر آئے, یہاں یہی منظر نظر آئے. بھائی مدینے میں سیدہ کا بابا دنیا سے گیا, سیدہ کو باپ پر رونے نہ دیا گیا. کربلا میں سکینہ کا باپ دنیا سے گیا, وہاں سکینہ کو رونے نہ دیا. جبکہ رونا, بس 5 منٹ اور مجلس تمام. دیکھیں رونا, یہ میری آواز مرحوم کے گھر تک پہنچ جائے. یہ بیٹیوں تک ایک پیغام ہے, ایک تعزیت ہے. بیٹی اور رونا. مولا علی سے کسی نے کہا یا علی, میں حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں, دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے. فرمایا انشاءاللہ بیٹا ملے گا, لیکن بیٹی کے لیے بھی دعا مانگا کر. اللہ مرحوم کی بیٹیوں کو صبر عطا فرمائے. تو کہا یا علی بیٹی پر زور کیوں دیا؟ کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں. بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے. مطلب یہ کہ جب باپ کا جنازہ نکلنے لگتا ہے اور بیٹیاں جنازے سے لپٹ کے چیخ چیخ کے روتی ہے تو یہ جنازے کی زینت کہلاتا ہے. یا علی فریاد, ارے کربلا میں قانون بدل گیا, وہاں بیٹی تو موجود ہے اگر تماچے مارے جا رہے ہیں, کانوں سے گوشوارے. بس عزیزو 2 منٹ بن لیتا. اور پھر بیٹا, ماشاءاللہ مرحوم کے 5 بیٹے ہیں, اللہ سلامت رکھے, ان کو صبر عطا کرے. ایک بیٹا مولا حسین کے ذکر کے لیے پردیس میں تھا. مولا حسین کے ذکر کے لیے ایک بیٹا پردیس میں تھا. عزائے حسین کو باپ کے غم پر قربان کیا. ایک بیٹا نہیں آ پایا مگر جنازہ پھر بھی شام سے اٹھا. لیکن 4 بیٹے موجود تھے جنہوں نے اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا. ارے مجھے 4 بیٹے اور یاد آ گئے. جب مدینے میں ام البنین کا جنازہ اٹھا تو 4 میں ایک موجود نہ تھا جو اپنی ماں کا جنازہ اٹھاتا.
امیر کا جنازہ، جس کے 4 بیٹے ہو، اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے مدینے میں اللہ بابا میرے بابا، 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 تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے ملکل تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، ہائے بابا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاں تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے
بتاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے ہائے بابا شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماچوں کے نشانوں کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے ہائے بابا ہاں یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے پھول تربت پہ چڑھا دے ایک دیا لا کے جلا دے کیا مدینے میں کوئی ہے مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے